السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسبلت الظلام علی الضیاء، کہ اس نے تاریکی کو روشنی پہ ڈال دیا۔ یہ ایک عرب شاعر تھے ابو نواس، اور یہ عہد عباسی کے شاعر تھے۔ اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ ان کا جو القاب سے جو نوازا گیا تھا ان کو، وہ شاعر خمر سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ابو نواس کا نام حسن بن ہانی عبد الاول بن صباح حکمی ہے۔ کنیت ابو نواس ہے، اور وہ اپنی کنیتی سے وہ جانے جاتے ہیں۔ خوزستان کے شہر حواز میں پیدا ہوا اور بصرہ میں پرورش پائی۔ اس کا باپ بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کی فوج میں ملازم تھا۔ ابو نواس کو چونکہ علم سے گہری دلچسپی تھی اور شعر و شاعری اس کا میدان تھا، اس لیے وہ علماء کے محفلوں میں شریک ہوتا اور ادب و شعر کی مجالس میں حصہ لیتا اور اپنا کلام سناتا۔ اور وہ مشہور زمانہ شاعر والیہ بن حباب عطار کی دکان پر بھی کام کیا تھا۔ جب اس کے علمی و شعری کمال کا شہرہ مامون رشید تک پہنچا تو اس نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ لہٰذا ابو نواس نے بہت مدحیہ قصائد ان کے لیے پڑھے، اور اس طریقے سے وہ ان کا عزیز تر شاعر بن گیا۔ ابو نواس ایک قادر الکلام شاعر ہی نہیں، بلکہ لغت کا بڑا ماہر اور عربی اشعار و اخبار کا مشہور راوی تھا۔ چونکہ وہ شراب کا عادی تھا، لہٰذا اس کو وصف شراب میں ید طولہ حاصل تھا۔ اس نے شاعری کے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، تاہم تمام شاعروں میں اسے فحش مزاح، صراحت قول، اپنی عادات اور اپنے ماحول کی صحیح عکاسی اور وصف شراب میں امتیازی شان حاصل ہے۔ اب ہم اشعار کے بارے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسبلت الظلام علی الضیاء، اس نے تاریکی کو روشنی پہ بکھیر دیا، ڈال دیا۔ قیل ان المہدی دخل یوما وقت الظہر الى مقصورۃ جاریۃ الخیرزان علی حین غفلۃ فوجدها تغسل فلما رأته تجلل بشعرها حتى لم يبین من جسدها شیء۔ کہا جاتا ہے کہ مہدی ظہر کے وقت ایک دن باندی کے کمرے میں غرفے میں داخل ہوا جس کا نام خیرزان تھا۔ اس وقت جب وہ غفلت میں تھی یا مشغول تھی تو مہدی نے اس کو غسل کرتا ہوا پایا۔ جب باندی نے مہدی کو دیکھا تو وہ اپنے بال سے اپنے آپ کو چھپانے لگی یا ڈھانکنے لگی، یہاں تک کہ اس کے جسم کا کوئی عضو ظاہر نہیں ہوا۔ فعجبہ ذلک، یہ چیز مہدی کو پسند آئی، بہت ہی پسند آئی۔ ثم عاد الی مجلسی، پھر وہ اپنے مجلس کی طرف لوٹ آیا، اور وقال من الباب من الشعراء فقیل له ابو نواس و بشار بن برد، تو انہوں نے کہا کہ دروازے پر کون ہے شاعروں میں سے، تو اسے بتایا گیا کہ ابو نواس اور بشار بن برد ہے۔ تو مہدی نے کہا فلیحضرا جمیعا، ان سب کو جمع کرو، حاضر کرو۔ فاحضروا وجلسا، ان سب کو حاضر کیا گیا اور وہ بیٹھے۔ قال فلیقل کل منکما شعرا یوافق ما فی نفسی، تو مہدی نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی وہ ایسے اشعار کہے جو میرے نفس اور میرے مزاج کے مطابق ہو۔ فقال ابو نواس شعرا، ابو نواس نے یہ اشعار کہے: نزت عنها القمیص لصب ماء فورد وجهها فرط الحیاء، اس نے اپنے کرتے اور شلوار کو اتارا پانی ڈالنے کے لیے، تو اس کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنا قمیص، اپنا کرتا اتارا تو اس کا پانی ڈالنے کے لیے، تو اس کا چہرہ مارے شرم کے سرخ ہو گیا۔ وقابلت النسیم وقد تعرت بمعتدل ارق من الهواء، جب وہ برہنہ ہوئی تو اس کا مقابلہ، اس کا سامنا یا وہ روبرو ہوئی باد نسیم کے ایک ایسے معتدل جسم کے ساتھ
جو ہوا سے بھی زیادہ ملائم اور نرم و نازک تھا۔ وَمَدَّتْ رَاحَةً كَالْمَاءِ مِنْهَا إِلَى مَاءٍ مُعَدٍّ فِي إِنَاءٍ، اس نے اپنے ہاتھ یا اپنی ہتھیلی کو جو بالکل پانی کی طرح لگ رہا تھا بڑھایا، دراز کیا اس پانی کی طرف جسے تیار کیا گیا تھا برتن میں۔ فَلَمَّا أَنْقَذَتْ وَطْرًا وَهَمَّتْ عَلَى عَجْلٍ إِلَى أَخْذِ الرِّدَاءِ، جب وہ نہا دھو کر فارغ ہو گئی تو اس نے جلدی سے چادر کو لینے کا ارادہ کیا۔ رأت شخص رقیب علی التدانی فاسبلت الظلام علی الضیاء، اس نے سایہ پیچھا کرنے والے سائے کو دیکھا جو بالکل قریب ہی تھا۔ فاسبلت الظلام علی الضیاء، تو اس نے تاریکی کو روشنی پر بکھیر دیا، ڈال دیا۔ فغاب الصبح منها تحت لیل وظل الماء يقطر فوق ماء، صبح جو ہے رات کی نیچے پوشیدہ ہو گیا اور پانی جو ہے پانی کے اوپر ٹپکنے لگا۔ فسبحان الالہ وقد براہا کاحسن ما یکون من النساء، تو اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اسے پیدا کیا اس دنیا میں سب سے بہترین عورتوں کی طرح، دنیا میں سب سے بہترین عورتوں جیسا اسے پیدا کیا۔ قال المہدی صیفا ونطعا قال ولما یا امیر المؤمنین قال قد كنت معنا قال لا واللہ یا امیر المؤمنین، مہدی نے کہا کہ تلوار لاؤ اور میٹ چٹائی لاؤ، تو شاعر نے بولا کیوں اے امیر المؤمنین؟ مہدی نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ تھے؟ تو اس نے کہا نہیں اے امیر المؤمنین، قد قلت شیئا خطر ببالی، میں نے ایسی بات کہی ہے جو میرے دل میں آئی۔ فامر له ب4,000 درہم وصرفہ، تو انہوں نے 4,000 درہم دینے کا حکم دیا لیکن شاعر نے اسے واپس کر دیا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔